شاہ عبداللطیف بھٹائی نوجوانوں کے لیے محبت، جدوجہد اور انسانیت کا لازوال پیغام۔ اوپننگ سین سندھ کا صحرا، سورج طلوع ہونے کا منظر، دریائے سندھ، بھٹ شاہ کا مزار، پس منظر میں شاہ لطیف کا ساز۔ سندھ صرف ایک زمین کا نام نہیں، یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک احساس ہے، یہ محبت، صوفیانہ فکر، مہمان نوازی اور انسانیت کی ایک طویل داستان ہے۔ اسی سرزمین نے ایسے عظیم لوگوں کو جنم دیا جنہوں نے اپنے الفاظ اور کردار سے آنے والی نسلوں کے دلوں پر اثر ڈالا، اور انہی عظیم شخصیات میں ایک نام ایسا ہے جو صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی سندھ کی مٹی میں زندہ ہے۔ وہ نام ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ شاہ لطیف ایک شاعر، ایک صوفی، ایک درویش، ایک مفکر، اور ایک ایسی آواز جو آج بھی انسان کو محبت، صبر، جدوجہد، وفا اور انسانیت کا راستہ دکھاتی ہے۔ شاہ عبداللطیف وسلم نے اپنی شاعری میں صرف الفاظ نہیں لکھے، انہوں نے زندگی کو بیان کیا، انہوں نے انسان کے دکھ کو محسوس کیا، انہوں نے محبت کرنے والوں کی بے قراری کو سمجھا، انہوں نے مسافروں کی تھکن دیکھی، انہوں نے صحرا کی تنہائی دیکھی، انہوں نے دریاؤں کا سفر دیکھا، انہوں نے اپنے لوگوں کی زندگی دیکھی، اور پھر ان تمام مشاہدات کو ایک ایسی شاعری میں تبدیل کیا جو آج بھی دلوں کو چھوتی ہے۔ یہی شاہ لطیف کی عظمت ہے۔ پیدائش، ایک عظیم سفر کا آغاز۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی اسلام کی پیدائش کے سال کے بارے میں تاریخی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم عام طور پر ان کی پیدائش تقریباً 1689 عیسوی یا 1690 عیسوی کے آس پاس بیان کی جاتی ہے۔ وہ ایسے دور میں پیدا ہوئے جب سندھ میں صوفیانہ فکر، لوک داستانیں، موسیقی اور روحانیت لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ تھیں۔ ان کا تعلق ایک مذہبی اور روحانی خاندان سے تھا، لیکن شاہ صاحب کی عظمت صرف خاندان کی وجہ سے نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی خود بنائی، انہوں نے علم کی تلاش کی، لوگوں کو دیکھا، ان کے حالات کو سمجھا، سندھ کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، اور اپنی زندگی کو صرف آرام کے لیے استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہی بات آج کے نوجوان کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ آپ کے والدین کون ہیں، آپ کا خاندان کتنا امیر یا غریب ہے، یہ سب چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن آپ اپنی زندگی میں کیا بنیں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شاہ لطیف کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ انسان اپنی قسمت کو صرف حالات کے حوالے نہ کرے، وہ اپنے کردار، محنت اور مقصد سے اپنی زندگی کو معنی دے سکتا ہے۔ شاہ لطیف ایک شاعر سے بڑھ کر۔ اگر ہم شاہ عبداللطیف کو صرف شاعر کہیں تو شاید یہ ان کی شخصیت کو محدود کرنا ہوگا، کیونکہ شاعر الفاظ لکھتا ہے، لیکن شاہ لطیف نے الفاظ کے ذریعے انسان کی روح کو چھوا۔ انہوں نے ایسی داستانیں بیان کی جو بظاہر محبت کی کہانیاں تھیں، لیکن ان کے اندر زندگی کے بڑے سبق چھپے ہوئے تھے۔ سسئی اور پنہون، سوہنی اور مہار، مومل اور رانو، مارئی، نوری، لیلا، یہ کردار صرف قصوں کے کردار نہیں رہے۔ شاہ لطیف نے انہیں انسانی جدوجہد، محبت، وفا، قربانی اور روحانی تلاش کی علامت بنا دیا۔ اسی لیے ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے۔ شاہ جو رسالو، شاہ لطیف کی لازوال کتاب۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا سب سے معروف مجموعہ شاہ جو رسالو ہے۔ شاہ جو رسالو سندھ کی ادبی، ثقافتی اور صوفیانہ روایت کی ایک انتہائی اہم کتاب ہے۔ یہ صرف اشعار کا مجموعہ نہیں، یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جس میں محبت ہے، جدوجہد ہے، غم ہے، صبر ہے، امید ہے، وفا ہے، وطن سے محبت ہے، اور روحانی تلاش ہے۔ شاہ صاحب کا کلام ان کی زندگی میں مکمل طور پر کتابی صورت میں مرتب نہیں ہوا تھا۔ ان کے اشعار لوگوں نے یاد کیے، گائے اور نسل در نسل منتقل کیے۔ بعد میں مختلف مرتبین نے ان کے کلام کو جمع کیا اور رسالوں کی مختلف تدوینی روایات سامنے آئیں۔ روایتی طور پر شاہ جو رسالوں کو تقریباً 30 سروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ سر شاہ لطیف کی شاعری کے مختلف موضوعات اور داستانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کلیان، یمن کلیان، کھمبھات، سری راگ، سامونڈی، سہنی، سسی آبری، معذوری، دیسی، کوہیاری، حسینی، لیلا چنیسر، مومل رانو، مارئی، کامود، گھاتو، سورٹ، کیدارو، سارنگ، آسا، رپ، کھاہوڑی، برو سندھی، رامکلی، کاپائتی، پورب، کرائل، پربھاتی، دھار اور بلاول۔ مختلف نسخوں میں سروں کی ترتیب یا ناموں کے حوالے سے کچھ اختلافات مل سکتے ہیں۔
لیکن ان سب کا بنیادی مقصد شاہ لطیف کی شاعری کے مختلف رنگوں کو محفوظ رکھنا ہے، لیکن تک پہنچتی ہے۔